حسین کے ہیں وہ حسینی بن کے رہتے ہیں، جتنا ادھر چاہنے والے ہیں وہ سب یزیدی بن کے رہتے ہیں۔ لبیک یا حسین، 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 نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ صلوات، صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ امام حسین علیہ السلام نے کیا مرتبہ بلند فرمایا، قسم خدا کی، کیونکہ یہ وہ در ہے جو انسان مرادیں لے کے جاتا ہے کبھی خالی نہیں آتا ہے، لیکن اور انسان ہے جو در پہ جاتا ہے تو خالی آ جاتا ہے۔ کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے عظمت عزادار بتائی ہے۔ کبھی عزادار کوئی خدا کیا کبھی عدالت ہوتی ہے۔ ایک واقعہ آپ خدمت میں عرض کر دو، ایک مرتبہ ایک خط لے کے امام حسن چلے اور ایک خط امام حسین لے کے چلے۔ دونوں بھائی اماں کے خدمت میں پہنچے اور دیکھیں فاطمہ کہتے کسے ہیں، عظمت فاطمہ کیا کم نہیں ہوتی ہے بلکہ بلند ہوتی ہے، بلکہ بلند ہوتی ہے، کم نہیں ہوتی ہے۔ جناب زہرا کی خدمت میں پہنچے، کہا اماں ہم نے یہ خط لکھا ہے، اماں یہ بتائیے کہ میرا خط زیادہ اچھا ہے۔ امام حسین نے آواز دی، اماں یہ بتائیے ہم نے خط لکھا ہے، یہ خط میرا اچھا ہے، تو اب شہزادی کیسے کہیں؟ اگر امام حسین کہتی ہیں تو امام حسن ناراض ہیں، اور اگر امام حسن کہتی ہے تو امام حسین راضی نہیں ہوتے، امام حسین راضی نہیں ہوتے۔ تو اب دیکھیں شہزادی انصاف کیسے کر رہی ہیں۔ اگر یہ کون شہزادی نے کہا کہ نہیں تمہارا حسن اچھا ہے یا حسین تمہارا اچھا ہے، تو شہزادی نے کہا کہ میرے گلے میں ہار ہے 7 موتی تھی۔ شہزادی نے کہا کہ اب اس میں عدالت ہوگی، جس کا جو زیادہ پائے گا وہ موتیاں جو چنے گا وہی زیادہ بہتر اس کا خط ہوگا۔ تب شہزادی نے ہار کو لیا، زمین پہ توڑ کے پھینک دیا۔ عدالت کسے کہتے دیکھے گا۔ جب یہ توڑ کے شہزادی نے پھینکا تو 3 حسین نے اٹھایا، 3 امام حسن نے اٹھایا، بچا ایک۔ اب یہ عدل دیجیے، عجب نہیں کہ پروردگار کی آواز آئی کہ ایک موتی بچی ہے، تو کیا عجب نہیں امام حسین اٹھا لیتے یا امام حسن اٹھا لیتے؟ عجب نہیں وہاں کوئی نازل ہو اور نازل ہو کے موتی کو تقسیم کر دے، آدھا حسن اٹھائے آدھا حسین اٹھائے۔ بھائی اب یہ برابر کا ہو گیا، 7 موتیاں تھیں، یعنی 3.5 امام حسین کے پاس، 3 سارے امام حسن کے پاس، یعنی خدا کیا انصاف ہوتا ہے۔ اب پروردگار عالم نے کہا دیکھا یہ وہ در ہے جہاں انصاف ہوتا ہے، یہ وہ در نہیں ہے کہ جہاں دروازے میں آگ لگائی جائے۔ یہ وہ در ہے جہاں انصاف ہوتا ہے۔ جو شہزادی اپنا حق مانگنے گئی تھی دربار میں، لیکن جو رسول اللہ کی تحریر تھی لوگوں نے مٹا دی۔ شہزادی اپنا حق مانگنے گئی لیکن شہزادی کو حق نہیں ملا، شہزادی کو حق نہیں ملا۔ لیکن قسم خدا کی اللہ جانے شہزادی کے قوم اور شہزادی کے عزادار، شہزادی کا گھرانہ دور ہے لیکن شہزادی کے قوم، شہزادی کے عزادار جب اس عزادار کے در پہ آتے ہیں تو یہاں سے انصاف ملتا ہے، یہاں سے انصاف ملتا ہے۔ اگر شہزادی یہ وعدہ کر لیتی تو لوگ پریشان نہ ہوتے، بلکہ شہزادی نے یہی تو کہا تھا کہ عزادار پہ جاؤ، پہلے میرے در پہ نہ آؤ، پہلے عزادار پہ جاؤ۔ ایسی تمہاری مشکل ہے جو عزادار حل کریں گے، میں نہیں حل کروں گی۔ عزادار کے پاس جاؤ،
मुश्किलें वो हल कर दें, क्योंकि उनके पास मुश्किल कुशा है। ओके, उनके पास मुश्किल कुशा है। भाई जिसकी जमानत, जिसके पास मुश्किल कुशा हो, वो अमीरों का बाप होता है, गरीबों का नहीं होता। वो अमीरों का बाप होता है। आज अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग, आपकी रोजी है, रोजी कमा रहे हैं, खा रहे हैं, जिंदगी काट रहे हैं, लेकिन ये इतने अली के चाहने वाले यहाँ मौजूद हैं, ये हमको उठ के बताया कि हम परेशान हैं। यही हमने इससे पहले आप खिदमत में अर्ज किया था, मजलिसों में कह चुका हूँ कि परवरदिगार मुसीबत में नहीं डालता है, परेशान नहीं करता, बल्कि इम्तिहान लेता है, बल्कि इम्तिहान लेता है। भाई इमाम हुसैन का भी बहुत इम्तिहान हुआ है। इमाम हुसैन ने कहा परवरदिगार तू कितना चाहेगा, कितना इम्तिहान लेगा, तेरा हुसैन हर इम्तिहान में कामयाब है, तेरा हुसैन हर इम्तिहान में कामयाब है। भाई इसलिए आज के मुसलमान हमारा इम्तिहान ले रहे हैं। इधर आवाज़दार पढ़ के कह रहे हैं तू कितना इम्तिहान लेगा, तेरा हुसैन से रिश्ता नहीं है, लेकिन मेरा हुसैन से रिश्ता है। जब हुसैन हर इम्तिहान में कामयाब था तो आज़ादार भी हर इम्तिहान में कामयाब है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद। हुसैन भी कामयाब है, उनके आज़ादार भी कामयाब है, इसलिए कि इम्तिहान उसी से लेता है जो नेक दुनिया में होता है। परवरदिगार इम्तिहान उससे लेता है जो नेक होता है। भाई इमाम हुसैन इतने नेक थे कि इम्तिहान पे इम्तिहान, इम्तिहान पे इम्तिहान होता रहा, लेकिन हुसैन कभी इम्तिहान से नहीं घबराए। इसी तरीके से आज पूरी दुनिया आज़ादार का इम्तिहान ले रही है, आज़ादार कभी इम्तिहान से नहीं घबराए। इसलिए कि जितना तुम्हें इम्तिहान लेना है लो, क्योंकि इम्तिहान में हुसैन कामयाब हुआ था तो ये आज़ादार भी कामयाब होंगे, ये आज़ादार भी कामयाब होंगे। न हुसैन मैदान छोड़ के गए थे, न ये आज़ादार छोड़ के जाएंगे। भाई मैदान छोड़ के वही जाता है जिसके दिल में हसद होती है, जिसके दिल में हसद होती है। ये आज़ादार है, ये तरक्की पे जाते हैं, दूसरों को भी ले जाते हैं। पाक मुसलमान पस्ती में जाते हैं, दूसरों को राह खुदा से बचाते हैं, जबकि अल्लाह ने कुरान में कहा इन्ना हाज़ा सिरात मुस्तकीमन फत्तबिऊ, सिरात मुस्तकीम की इत्तिबा नहीं की जाती है, बल्कि सिरात मुस्तकीम एक शय है, एक चीज है, एक रास्ता है जिस पे चला जाता है। यही सिरात मुस्तकीम शियों को नहीं बल्कि हर कौम को आज पता हुई है, बल्कि हर कौम को इल्म है कि सिरात मुस्तकीम कैसे किसे है। अब ये समझना है कि सिरात मुस्तकीम का मालिक कौन है, सिरात मुस्तकीम का मालिक कौन है, जाना किधर है। अब इधर यजीद, इधर हुसैन, अब इस पर लोग चलना शुरू किए। अब यहाँ परवरदिगार ने ये नहीं कहा ताकि कल का इंसान कह सके कि आपने कौम को बांट रखी थी, बल्कि अल्लाह ने सिरात मुस्तकीम को बरकरार रखा कि जाना सबको इधर से ही है, जाना सबको इधर से ही है। कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि अल्लाह मियाँ ने ये कौम को बांट रखा था, दो मुस्तकीम रखा था, दो पुल रखा था, दो रोड रखा था जो इंसान जाता नहीं, बल्कि सिरात मुस्तकीम को अल्लाह ने रखा था, सिरात मुस्तकीम को रखा था। अब इंसान को चुनना है किधर हुसैन है किधर यजीद है। जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, जदीदियत मुर्दाबाद, जदीदियत मुर्दाबाद, जदीदियत मुर्दाबाद। नारा हैदरी या अली, चमन चमन काली काली, अली 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 अली, चमन चमन काली काली, अली 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 अली, डगर डगर गली गली, अली 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 अली, डगर डगर गली गली, अली 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 अली। नारा हैदरी या अली, नारा सलावत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। भाई ये देखना था कि हुसैन किधर है, यजीद किधर है। भाई जितने हुसैनी गुजर रहे थे हुसैन का साथ पकड़े, जितने यजीदी गुजर रहे थे यजीद के साथ पकड़े। सलावत पढ़े मोहम्मद व अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।
دیکھا کہ جتنے حسینی تھے حسین کی طرف چلے گئے، جتنے حسین کو نہیں ماننے والے تھے وہ ادھر چلے گئے۔ اب امام حسین نے کہا کہ اب تو یہ نہ کہنا کہ پروردگار نے انصاف نہیں کیا، بلکہ اللہ نے ایک ہی مستقیم رکھا تھا۔ بھائی اب فیصلہ اب کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ کہیں جائے، آپ جائے، میں کہہ دوں سانپ ہے راستے میں، تو آپ کو کیا اختیار ہے؟ اب راستے دو ہیں، ایک پہ ہے کانٹا، ایک پہ ہے سانپ، ایک پہ ہے سانپ، ایک پہ ہے کانٹا۔ جو حسین کا چاہنے والا ہوگا وہ درد محسوس کر کے نکل جائے گا، لیکن جو ڈرنے والا ہوگا وہ ڈر کے وہیں رہ جائے گا۔ اب امام حسین نے اجر نے پیغام دیا، کہا دیکھو کربلا میں تو یہی ہوا، جتنے حسینی تھے حسین کے ساتھ تھے، جو بھاگنے والے تھے وہ یزید کے ساتھ تھے۔ سلوات پڑھ دے محمد وآلہ محمد۔ جتنے حسین کے چاہنے والے تھے وہ سب صراط مستقیم سے گزر کے حسین کا ساتھ پکڑ لیے، اور جو حسین کو نہیں ماننے والے تھے وہ لوگ طرح طرح کے اس وقت اس زمانے میں لوگوں کو لالچ دی جا رہی تھی کہ تم حسین کا ساتھ چھوڑ دو ہم تمہیں اتنا ہیرا دیں گے، تم حسین کا ساتھ چھوڑ دو ہم تمہیں دولت دیں گے، حسین کے ساتھ چھوڑ دو ہم تمہیں بادشاہت دیں گے، حسین کے ساتھ چھوڑ دو ہم تمہیں شہنشاہ بنا دیں گے۔ یہ وہی لوگ بکے تھے جو پیسے پہ پڑ رہے تھے، جو پیسے پہ پڑ رہے تھے، جو حسینی تھے وہ پیسے کو لات مار کے حسین کو چاہا، وہ حسین کو چاہا کہ حسین رہے گا تو دنیا تک آخرت تک پیسہ رہے گا، یہ یزیدی لشکر رہے گا تو وقت تک خالی پیسہ دے گا، اس کے بعد بھکاری بن کے در بدر پھرے۔ لبیک یا حسین، 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 نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ امام حسین علیہ السلام نے عظمت دیکھی دے دی ہے۔ یہ انسان کو اختیار ہے کہ اب انسان کرے تو کیا کرے، اب انسان کرے تو کیا کرے۔ بھائی اس قوم میں حسین کے چاہنے والے بہت ہیں، حسین کے چاہنے والے بہت ہیں، کسی کے کہنے سے حسین کا ماتم نہیں ختم ہوگا، کسی کے کہنے سے ماتم نہیں ختم ہوگا، یا کسی کے ڈرانے سے ماتم نہیں ختم ہوگا، یا کسی کے دھمکانے سے مجلس نہیں ختم ہوگی۔ اگر تم مارنے کا خوف دلاتے ہو، ڈر دلاتے ہو، جتنا ہی تم چاہتے ہو کہ یہ حسین کا ماتم نہ کریں، اتنا ہی دنیا میں فرش بچھتا ہے، اتنا ہی دنیا میں فرش بچھتا ہے۔ بھائی کربلا میں جناب زینب نے فرش کو بچھا کے بلکہ عزاداروں کے گھر میں نہیں بچھایا ہے، دلوں میں بچھایا ہے، دلوں میں بچھایا ہے۔ آج غریب سے غریب انسان ہوتا ہے وہ حسین کا فرش بچھاتا ہے، اس لیے کہ یہ فرش بچھانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے بلکہ سیدہ کی ذمہ داری ہے۔ بھائی سیدہ فرش بچھا کے کسی کا انتظار نہیں کرتی ہیں، کوئی آئے یا نہ آئے جناب سیدہ اپنے گھرانے کو لے کے فرش پہ آ جاتی ہیں۔ اس لیے آتی ہیں کہ کچھ عزادار ہیں جو فرش پہ انتظار کر رہے ہیں، اب ان کا ساتھ دے کے حوصلہ اس طرح سے افزائی کرنا ہے کہ یہ لگے کہ ان کا چار لوگ کھڑے ہو کے یہ دیکھیں کہ ان کا تعلق حسین سے ہے، یزید سے نہیں ہے۔ سلوات پڑھے محمد وآلہ محمد و آل محمد۔ ان کا تعلق حسینی ہے، ان کا گھرانہ حسینی ہے۔ آج ہمارا بچہ بڑا ہوتا نہیں ہے لیکن حسین کا ماتم کرنا شروع کر دیتا ہے، اس لیے کہ وہ جذبہ پروردگار عالم اس کے وجود سے پہلے خلق کرتا ہے، اس کے وجود سے پہلے خلق کرتا ہے۔
جو حسینی آتا ہے دنیا میں آپ کھولا نہیں کہ حسین کا ماتم شروع کر دیا کرنا. یہ توفیق کس نے دی؟ امام حسین نے دی. اس لیے کہ حسین کا عزادار بن کے دنیا میں آیا ہے. امام حسین کا عزادار بن کے آیا ہے. یہی وہ عزادار ہوں گے جہاں انسان کو بخشوانے کے لیے آگے ہوں گے. لوگ پریشان رہیں گے، یا رسول اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، یا رسول اللہ ہمیں جنت میں جانے دیجئے. لیکن نہیں، جنت کا حقدار نہیں ہوگا بھائی اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک زہرا راضی نہ ہو جائیں گی. جب تک زہرا راضی نہ ہو جائیں گی. زہرا یہ اچھے طریقے سے آپ کو پتا ہے کہ زہرا راضی نہیں ہوں گی. کیوں نہیں ہوں گی؟ اس لیے کہ سیدہ کا دل اتنا لوگوں نے دکھایا ہے. اس لیے شہزادی نے اپنے جنازے میں آنے سے منع کیا تھا کہ یاد رکھو جس نے میرا دل دکھایا ہے وہ نجس چیز میرے جنازے میں نہ آئے. اب لوگ پریشان رہتے ہیں کہ ہم حسین تک پہنچنا چاہتے ہیں، حسین ہمارے تک پہنچنا چاہتے ہیں. یاد رکھیے امام حسین نے اپنے آپ کو نجاست سے دور رکھا ہے. اپنے آپ کو نجاست سے دور رکھا ہے. کچھ نجاستیں ایسی ہیں جو حسین تک پہنچنا چاہ رہی ہے لیکن حسین نے چاہا نہیں. کوئی معصوم نہیں چاہتا ہے کوئی نجاست معصوم تک پہنچے. ذرا سا توجہ دیجیے گا، آخری بات ہے یہ. کوئی معصوم نہیں چاہتا کہ نجاست حسین تک پہنچے. اگر نجاست حسین تک پہنچ جاتی، اگر نجاست حسین تک پہنچ جاتی تو مسلمان پریشان ہو جاتا کہ ہم حسینی ہیں، پھر حسینیوں میں شمار کرتا. لیکن امام حسین نے شمار نہیں کیا، نجاست کو قریب نہیں آنے دیا، بلکہ امام حسین نے کہا کہ یزید بن کے حسینی مت بن. یزید بن کے حسینی مت بن. جو عزادار ہوں گے ان کے چہرے کھلتے ہیں، جو یزیدی ہوتے ہیں ان کے چہرے بھگتے ہیں. صلوات پڑھ دے محمد. یہ وہی عزادار ہیں جو حسین کا ماتم سن کے، حسین کا ذکر سن کے چہرے کھل جاتے ہیں. وہی وہ مسلمان تھے جو حسین کا ذکر سن کے چہرے بگڑ جاتے ہیں. تو امام حسین علیہ السلام کی اگر عظمت کسی کو سمجھنا ہے تو حقیقت تو یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل اتنے ہیں کہ سمندر کی سیاحیاں ختم ہو سکتی ہیں لیکن اہل بیت کے فضائل ختم نہیں ہو سکتے. عظمت کو سمجھنا انسان کو یہ دلیل ہے کہ اس کا تعلق حسینی ہے. کربلا حسین پہ گریہ کر رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں. خدا آپ کی مجلسوں قبول فرمائے اور آپ کے سروں پہ حسین کا سایہ قائم و دائم رہے. عزاداروں میں مسائل زیادہ نہیں پڑھوں گا، بس ایک فکرہ اور میں زحمت کو تمام کر دوں گا. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ مسائل کوئی سننے کی چیز نہیں ہے بلکہ احساس کرنے کی چیز ہے. عزاداران مظلوم کربلا حسین کا لاڈلا جناب علی اکبر. جوان جب ہمارے گھر میں کسی جوان کی میت ہوتی ہے تو مائیں تڑپ تڑپ کے روتی ہیں، بہنیں تڑپ تڑپ کے روتی ہیں. کسی بہن کو اپنے بھائی سے لالچ نہیں ہوتی ہے بلکہ بہن ایک فکر کرتی ہے کہ میرا بھیا ابھی گھر آئے گا. عزاداران مظلوم کربلا مجھے پوری مقتل نہیں پڑھنا ہے، میں ایک دو فکرہ پڑھا اور ان کی زحمت کو تمام کیا. عزاداران مظلوم کربلا کس کی شہادت ہے؟ علی اکبر کی شہادت ہے، کڑیل جوان کی شہادت ہے. عزاداروں ایک مرتبہ جب جناب علی اکبر خیمے میں گئے ہیں، جناب لیلا سے اجازت مانگی، اماں اجازت دیجیے. روایت کہتی ہے کہ جناب لیلا نے اجازت نہیں دیا ہے، نہ یہ کہا ہے کہ اکبر تم جاؤ، نہیں لیلا نے یہ بھی نہیں کہا ہے. سننا چاہتے تو سنیے گا، میں نے مجلس کو تمام کر دیا. ایک مرتبہ جناب لیلا نے کہا اکبر کیا کبھی تم نے لیلا کو اپنی ماں کو اپنے سے جدا ہوئے دیکھا ہے؟ کیا تمہاری ماں کبھی تمہارے بغیر رہتی ہے؟
جب کوئی بچہ کہیں جاتا ہے، جب تاخیر ہو جاتی ہے، ماں دروازے پہ آ کے جھانکتی ہے کہ میرا لال آیا نہیں، میرا لال آیا نہیں، لیکن ہائے رے جناب لیلا، ارے لیلا اکبر کو کیسے روک سکتے؟ ارے لیلا، جب لیلا کو یہ پتا ہو کہ میرا لال جائے گا واپس نہ آئے گا، مقتل میں شہید ہو جائے گا۔ اجرک اللہ، خدا کو کوئی غم نہ دے، خدا کی رحمت نازل کرے آپ کی آوازوں پر۔ آزادارو، اگر کسی ماں کو یہ پتہ چل جائے کہ میرا لال جائے گا، ابھی مر جائے گا، تو ماں تڑپ کے رہ جاتی ہے، اولاد کو نہیں جانے دے گی۔ لیکن ہائے رے لیلا، لیلا کو یہ پتا تھا کہ میرا لال جائے گا لیکن مقتل سے نہ آئے گا۔ لیکن ایک مرتبہ جناب علی اکبر نے کہا، اے اماں، ارے جب کل محشر کے میدان میں میری ٹوٹی ہوئی جس دادی کی پسلیاں ٹوٹی ہے، میری دادی سہارا نے سوال کیا، اے لیلا، ارے میرے لال کا شہید ہونا تجھے گوارا تھا، لیکن اکبر کا شہید۔ اجرکم اللہ، خدا